بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو جس عنوان کو محیط ہے وہ ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے۔ ناظرین مکرم، دنیا کے اندر آج تک کوئی وارث عقل و خرد ایسا نہیں پایا گیا جو حقیقت پسندی کا ثبوت دے کر بھی خالق کائنات کے وجود کا منکر ہوا ہو، بلکہ روئے کائنات میں بسنے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود مسعود پر دلالت کرتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ ناظرین مکرم، رب لم یزل اپنے پیارے کلام مقدس کے اندر متعدد مقامات پر اشیاء عالم میں غور و خوض کر کے اپنی الوہیت اور وحدانیت کو پہچاننے کی دعوت دیتے ہیں۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی ارشاد ربانی ہوتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کبھی ارشاد ذوالجلال ہوتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک رب لم یزل موجود ہے، اس کی رحمت و قدرت کا نتیجہ ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان کو جدا کر کے ان میں خلق کثیر کو آباد کیا۔ ایک دیہاتی سے پوچھنے والے نے کہا کہ تجھے تو دلائل سمجھ میں نہیں آتے، تجھے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا علم کیسے ہوا ہے؟ وہ دیہاتی تڑپ کر کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر، اونٹ کی پڑی ہوئی مینگنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، وآثار الاقدام تدل علی المسیر، قدموں کے نشانات گزرنے والے پر دلالت کرتے ہیں، فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج، یہ اتنے بڑے برجوں والا آسمان اور راستوں والی زمین، کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، یہ سب اس لطیف و خبیر ذات کے موجود ہونے پر دلالت کیوں نہیں کرتے، بلکہ ہر ذرہ کائنات اس ذات کے موجود ہونے کے یوں ترانے گاتا نظر آتا ہے فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد۔ ناظرین مکرم، رب لم یزل کی ذاتی اقدس ہستی کائنات میں اس قدر ظاہر اور واضح ہے کہ اہل عقل و خرد کے لیے اس کے وجود پر دلائل قائم کرنا بداہت کو اکتساب اور نظر کے سانچے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی نبی اور رسول اور کتاب اور صحیفہ نہ بھیجا جاتا تب بھی عقل و خرد کو بروئے کار لا کر اس ذاتی اقدس کے موجود ہونے پر یقین کرنا اہل دنیا پر لازم اور واجب ہوتا۔ صاحب اصول الشاشی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مسلک یوں عیا کرتے ہیں وجب الایمان علی من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع، قال ابو حنیفہ لو لم یبعث اللہ تعالی رسولا لوجب علی العقلاء معرفته، یعنی جس کو دعوت ایمان نہ پہنچی ہو اس پر بھی ایمان قبول کرنا واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بھیجتا تب بھی اپنی عقلوں کے ذریعے اس کی پہچان عقلوں والوں پر لازم ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ کائنات میں چھوٹی سی چھوٹی چیز صانع کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، اتنی بڑی کائنات کا یہ عظیم الشان نظام خود کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں وَهُوَ كُلُّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْأَعْرَاضِ فَإِنَّهَا لِإِمْكَانِهَا إِلَى مُؤَثِّرٍ وَاجِبٍ لِذَاتِهِ تَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ، روئے کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے وجود کا محتاج نظر آتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں پتا پتا بوٹا بوٹا ہر ذرہ تنویر ہے، ذرے ذرے سے عیاں مصور کی تصویر ہے۔ ناظرین مکرم، صفحہ ہستی پر غور کرنے سے اہل عقل و خرد پر یہ بات مخفی نہیں رہتی، ہر شے کا وجود اس ذات عالی کے وجود مسعود کا مرہون منت ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، ہر جگہ ہر وقت ایک شے کے ساتھ موجود رہنے والی ذات صرف ایک خالق کائنات کی ذات ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے کو حاضر و ناظر ہر جگہ قرار
قرار دیتا ہے تو وہ خالق کائنات کی ذات عالی کے ساتھ جہاں شرک کر رہا ہے وہاں ان دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے بھی روگردانی کر رہا ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شے کے ساتھ ہر وقت موجود ہونا یہ صرف اس خالق کائنات کی شان کو زیب دیتا ہے جس کی شان اقدس کے نتیجے میں یہ جہان رنگ و بو کی رونق جلوہ نما ہوئی ہے اور دھرتی کا ہر ذرہ اس کی قدرت کا محتاج بن کر اس کے دربار عالی کا سوالی نظر آتا ہے۔ میں نے روئے زمین کے مقدس طبقات کو دیکھا تو حضرات انبیاء علیہم السلام کی شکل میں وہ اس کے در کے سوالی نظر آئے، حضرات اولیاء اکرام کو دیکھا تو وہ اس کے در کے محتاج نظر آئے، علماء اور فقہاء کو دیکھا تو مجھے انتم الفقراء الی اللہ کی عملی تفسیر نظر آئی۔ پھر میں بھی غیروں کے در پر جھکنے والوں سے یہی کہوں گا، دلی بیدار پیدا کر، یہ خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید اور وحدانیت پر قائم اور دائم رکھے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر